الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. I begin in the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. Surely we have given you Kawthar. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. Therefore pray to your Lord and make a sacrifice. إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. Surely your enemy is the one who shall be without posterity. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أبتاه من الضعاف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت: نعم، إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل الحسن معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جدا، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل الحسين معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله.
فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت: نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له: وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء، أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم، وسلم لمن سالمهم، وعدو لمن عاداهم، ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال جبرائيل: يا ربي، أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم، قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى، يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام، ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم، قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علي لأبي: يا رسول الله، أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي: إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه يا الله، ولا مغموم إلا وكشف الله غمه يا الله، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته يا الله. فقال علي: إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. يا رسول الله، يا رسول الله، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے. حضور حضور آپ کی دختر کا در جلایا گیا. حضور حضور آپ کی دختر پہ در گرایا گیا. حضور آپ کی تربت کے چند قدموں پر، حضور آپ کی مسجد سے چند قدموں پر، حضور حضور آپ نے آواز تو سنی ہوگی. حضور بین تو کانوں میں گونجتے ہوں گے. حضور شور وہی شور قید خانے کا. حضور حضور لکڑیاں دروازے پر گرانے کا. شور وہی شور باب حدہ پر. کہانوں کا ٹھوکروں کا دستک کا. شور وہ دروازے کے اکھڑنے کا. بین وہی بین المدد فضا. حضور حضور بین وہی بین المدد فضا. شور وہی شور تازیانوں کا. حضور حضور نیل کے چہرے پہ سبت ہونے کا. شور وہی شور بین وہی بین. حضور حضور ظلم ہوئے، حضور ظلم ہوئے اور بے تحاشا ہوئے. حضور اشک بہے اور بے تحاشا بہے. اس پہ بھی عصمت کی پاسبان رہی. حضور حضور پھر بھی علی کو نہیں پکارا گیا. حضور پھر بھی علی کو نہیں پکارا گیا. کیسے دروازہ ہٹاؤں،
کیسے محسن کو بچاؤں، سانس سینے میں رکی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، کبھی دربار میں پیشی کو بلاتے ہیں ہمیں، کبھی دروازے پہ آ کے ستاتے ہیں ہمیں، میرے یہ پھول سے بچے پوچھتے ہیں یہی مجھ سے، کیا خطا ہم سے ہوئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، تیری امت ہے، تیری امت نے بنا دی ہے یہ حالت بابا، کوئی پھسلی ہے، کوئی پھسلی بھی نہیں میری سلامت بابا، سانس لیتی ہوں میں جس دم رکنے لگتا ہے میرا دم، صرف مرنے کی کمی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے اذیت خاموشی نہیں دیکھی جاتی، ہائے مجھ سے تنہائی علی کی نہیں دیکھی جاتی، تیرا پیغام سنانے حق ولایت کا بتانے، زہرا گھر گھر بھی گئی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، خبر زہرا سے تکلم یہ صدا آتی ہے،
ہائے کتنی صدیوں سے میری قبر پہ ویرانی ہے، پھول تربت پہ چڑھانے ایک دیا لا کے جلانے، کیا مدینے میں کوئی ہے تیری صحرا پہ مصیبت کی کھڑی ہے، ہائے بابا تیری صحرا پہ مصیبت کی کھڑی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ صلوات بر محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ سن کے ماں کی صدا دل تڑپنے لگا، رو کے شبیر نے فاطمہ سے کہا، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، ہے کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، انگلی پکڑ کے چلایا سینے سے تم نے لگایا، ان 3 سالوں میں اماں تم نے بہت کچھ سکھایا، ماں سے بچھڑ کے جیتے ہیں کیسے، کیا یہ سکھاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، دروازہ جب سے گرا ہے پہلو شکستہ ہوا ہے، ٹوٹی ہوئی پسلیاں ہیں، شبیر سب جانتا ہے، تکلیف میں ہوں بچوں کو اپنے، کب یہ بتاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، اس فکر میں جاگ جانا پیاسا نہ ہو میرا بیٹا، احساس ہے مجھ کو اماں، کیا پیار ہوتا ہے ماں کا، راتوں کو اٹھ کر بیٹے کو اپنے پانی پلاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، قصہ مجھے ایک ماں کا بھیا حسن نے سنایا، بیٹا وہاں سامنے تھا جب ماں نے کھایا تماچا، اب اپنے گھر میں بیٹوں سے اپنا چہرہ چھپاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں،
کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، جب سے لگا تازیانہ مشکل تھا مجھ کو سلانا، جب ہاتھ دیکھا تمہارا تب جا کے میں نے یہ جانا، وہ ہاتھ زخمی پھر بھی دبک کر لوری سناتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں۔ شبیر نے پھر صدا دی، کیا چھوڑ جاؤ گی تم بھی، کیوں ایسا کہتی ہو اماں، رہتی نہیں ماں کسی کی، اچھا بتاؤ کیا دور جا کے پھر لوٹ آتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں۔ ماں نے کہا پھر یہ شبیر سے، ہر ماں تو آتی نہیں لوٹ کے، اے میرے دل میرے نور نظر، زہرا کا اب تم سے وعدہ ہے یہ، جب تم بلاؤ کہ آئے گی ماں، سینے سے تم کو لگائے گی ماں۔ ایک روز ایسا بھی آیا تھا فاطمہ کا جنازہ، رخ سے کفن جب ہٹایا تب جا کے میں نے یہ جانا، زیر کفن بھی آواز سن کر آنسو بہاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں۔ میں نے ماں کے بچوں سے آ کے جب حال پوچھا علی نے، ہائے رضا اور ذیشان، شبیر رو رو کے بولے، اے بابا گھر میں لگتا نہیں دل جب یاد آتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں۔ صلوات محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا ونبينا وشفينا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة
وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يا رب الزهراء بحق زهراء اسف صدر زهراء بزحور الحجة. حاضر مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اما بعد فقط تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونا یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. تمام تعریف اس پروردگار عالم کے لیے، اس وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے کہ جس کا ذکر کرنا خود ذکر کرنے والے کی عزت کا سبب بنتا ہے، اور جس کا شکر ادا کرنا خود شکر ادا کرنے والے کی کامیابی کا سبب بنتا ہے. پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں میں اہل بیت کی محبت کو جاری و ساری فرما، مرتے دم تک اس نعمت سے ہمیں وابستہ رکھنا، سیرت و کردار سے حقیقی معنوں میں اہل بیت کے چاہنے والوں میں ہمارا شمار فرما. یہ تمام دعا کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ درود پڑھ دے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. عزیزان گرامی، جس عظیم ہستی کی ذکر کے لیے ہم جمع ہوئے، جس کی شہادت کے مناسبت سے ہم جمع ہوئے ہیں، یقیناً اس بی بی کی بارے میں ہم کیا گفتگو کر پائیں گے جس کے لیے زمانے کے امام یہ کہہ رہے ہو کہ میری جدہ میرے لیے اسوہ حسنہ ہے. زمانے کے امام کے لیے جو آئیڈیل ہو، عزیزو ہمیں ان کی سیرت کو کتنا غور و فکر سے پڑھنا چاہیے. خدا ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں محبت اہل بیت جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی. آنے والا شخص جب امام سے سوال کرتا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ خیر ہمارے ساتھ ہے یا نہیں؟ مفہوم بیان کر رہی ہوں. کہا دیکھیے، اگر ہماری جدہ کی محبت تمہارے دل میں ہے تو سمجھ لینا کہ ابھی بھی خیر کی امید ہے. عزیزو، یقیناً میں نے یہاں حضرات کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 کو 31 کو سرنامہ کلام بنایا ہے، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، اپنے حبیب سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو، اے پیغمبر آپ پیغام پہنچا دے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو. یعنی کس کی پیروی کرنی ہے؟ رسول کی پیروی کرنی ہے. اگر ہم نے رسول کی پیروی کی، یہ ہمیں اللہ کی محبت تک لے کر جائے گا. پھر کہا اگر تم میری پیروی کرو گے تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. کیا کہا؟ اے پیغمبر آپ کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول کی پیروی کرو، میری پیروی کرو، اور اگر تم نے یہ کام کیا تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. یعنی انسان کو سب کچھ مل جائے گا، کامیاب ہو گیا انسان. اب دیکھیے عزیزو، کہا کہ رسول اسلام کی پیروی کرنا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ رسول اسلام کی طرز زندگی کیا تھی، رسول اس سلسلے میں یعنی جناب فاطمہ زہرا کے سلسلے میں کیا بتا رہے ہیں؟ کیا صرف ایک باپ اپنی بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو رہا ہے؟ نہیں عزیزو، اگر ایسا ہوتا تو آج سب باپ کو کھڑا ہونا ضروری ہوتا. لیکن رسول اپنی اس عظیم بیٹی کی اہمیت کو بتا رہے کہ اللہ کے نزدیک جناب فاطمہ زہرا کا مرتبہ کیا ہے. عزیزو، رسول جناب فاطمہ زہرا سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ جناب فاطمہ زہرا سے اتنی محبت کرتا ہے. اب دیکھیے عزیزو، در حقیقت جناب یعقوب جناب یوسف سے اتنی محبت کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ جناب یوسف سے خدا اتنی محبت کرتا تھا. وہ جناب فاطمہ زہرا جس کی شان میں مسلسل ائمہ علیہ السلام کے قول موجود ہے، وہ بی بی جسے اتنی زیادہ اللہ نے جس کی تعریف کو واضح کیا، جس کے اللہ کے نزدیک 9 نام ہے، جس کے لیے بارہا اب دیکھیں قرآن مجید میں جس کی فضیلت خدا اس طرح سے بیان کرتا ہے، انا آتیناک الکوثر، اے رسول ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا کیا.
اور پروردگار نے اس خیر کثیر کے دسترخوان پر ہمیں بھی حاضر ہونے کی سعادت عطا فرمائی۔ خدا آپ سب سننے والے کو، یہ مجلس کا انتظام کرنے والے کو، سب کو یہ خیر کثیر کے دسترخوان سے عظیم خیر عطا فرمائے انشاءاللہ۔ یقیناً یہ وہ منبع ہے، یہ وہ سورس ہے خیر کا، جہاں سے ہر طرح کی خیر انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ عزیزو، ہم رسول کی پیروی کریں۔ رسول بتا رہے ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا کا مرتبہ کیا ہے، ان کے دروازے کی اہمیت کیا ہے، ان کے گھر کی اہمیت کیا ہے۔ پروردگار عالم حدیث کے سامنے تعارف کروا کر بتا رہا ہے، جبرائیل تعارف کروا رہے تو جناب فاطمہ کو مرکز بنا رہے ہیں۔ وہی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی مختصر زندگی ہے، لیکن اتنی بابرکت زندگی ہے کہ بی بی کا ایک القاب ہی ہو گیا مبارکہ۔ کتنی بابرکت زندگی تھی۔ انسان کتنا جیتا ہے وہ اہم نہیں ہے، وہ مختصر زندگی میں وہ کتنے اہمیت والے کاموں کو انجام دے کر جاتا ہے، وہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ نبوت اور امام کی سورس اگر کوئی ہے تو وہ شہزادی کونین کا گھر ہے، ان کی ذات ہے۔ نبوت بھی یہاں پر آ کر پناہ لیتی ہے، امامت بھی پناہ لیتی ہے۔ عزیز، وہ جناب فاطمہ زہرا کے کردار کو جاننا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اکثر ہم جو ایک مسٹیک کر دیتے ہیں، ہم بہت ساری چیزوں کو سیرت کہتے ہیں، لیکن ایکچول وہ سیرت نہیں ہے، وہ تاریخ ہے، ہسٹری ہے۔ ان کی ولادت، ان کے والدین کے بارے میں جاننا، ان کی عمر کتنی تھی، یہ سب جو ہے وہ ایک ہسٹری ہے۔ ایکچول سیرت کس کو کہتے ہیں؟ سیرت کا مطلب ہوتا ہے ڈھنگ، ان کا طرز زندگی، چال چلن، مطلب وہ در حقیقت سیرت ہے۔ سیرت آتا ہے ورڈ سیر پہ سے، سیر مطلب چلنا۔ تو کیا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس طرح جناب فاطمہ زہرا نے زندگی بتائی، جس طرح شہزادی چکی چلاتی تھی، اس وقت کا ایک لباس تھا، مختصر چھوٹا سا گھر تھا، کیا ہم اس کو اپنا لیں؟ یہ بات ہو رہی ہے؟ نہیں عزیزو، وہ ممکن نہیں ہے۔ اس وقت زندگی کے وسائل، ریسورسز کچھ اور تھے، آج کچھ اور ریسورسز ہیں۔ جناب فاطمہ زہرا جب کبھی مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو سواری کے طور پر شتور یعنی کیمل کا استعمال کیا تھا۔ تو کیا بات یہ ہے کہ ہم بھی یہی کریں؟ نہیں، اس وقت کے وسائل وہ تھے، ریسورسز وہ تھے۔ آج کے جو ریسورسز ہیں اس کا استفادہ کریں، ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ لیکن سیرت کا مطلب یہ ہے کہ جو ویلیوز تھی اس میں ہم جناب فاطمہ زہرا کی پیروی کریں، جناب فاطمہ زہرا کی اتباع کریں، کیونکہ وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ خدا نے نہ صرف عورتوں کے لیے بلکہ پورے جہاں کے لیے جناب فاطمہ زہرا جو ہے وہ اسوہ حسنہ ہے۔ خود زمانے کے امام کہہ رہے ہیں، 11ویں امام فرماتے ہم لوگوں پر حجت ہے، اگر ہمارے پر کوئی حجت ہے تو وہ ہماری جدہ ہے۔ کتنا عظیم مرتبہ اس بات سے، اس حدیثوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بی بی کتنی بافضل، کتنی باکرامت بی بی ہے۔ ہم اکثر کبھی کبھی ظاہر کو بہت زیادہ دیکھتے ہیں، جبکہ ائمہ علیہ السلام خدا جو ہے وہ ان کے شعور اور بیداری کی تعریف کرتا ہے۔ اب دیکھیں، رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، رسول فرماتے 4 بہترین عورتیں ہیں۔ سب کو یہ حدیث پتہ ہے، جناب آسیہ، جناب مریم، جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ عزیزو، کیا روایت نے ان کو عظیم بنایا، بہترین عورتیں بنایا؟ نہیں، ان کے کردار میں کوئی ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے یہ روایت آئی، جس کی وجہ سے رسول یہ حدیث بیان کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں، اس میں 2 معصوم ہیں، 2 غیر معصوم ہیں، لیکن کہا بہترین عورتیں ہیں۔ جناب مریم کا تعلق، اگر ہم یہ چاروں بیوی میں اگر کوئی کامن چیز دیکھنا چاہے، علماء ہمیں گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ یہ 4 بہترین عورتیں ہیں، ان کے زمانے کے حالات جو ہے وہ بالکل مختلف ہے، چاروں بیویوں کے حالات مختلف ہیں، لیکن کامن چیز کون سی ہے یہ چاروں میں، تاکہ وہ کامن چیز کو ہم بھی اپنی زندگی میں اس کو اپنا ہدف بنائیں کہ ہاں یہ چیز ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اس مقام پر اپنے آپ کو پہنچا سکتا ہے۔ پوری دنیا کی عورتوں میں سے، تمام عورتوں میں سے 4 بہترین عورت بن کر یہ باہر آئی۔
رسول فرما رہے چاروں میں اگر کوئی ایک کامن چیز اگر ہم دیکھیں تو وہ ہے کہ ہر بیوی نے، یہ چاروں عورتوں نے اپنے وقت کے ولی کی نصرت و مدد کی ہے. اس وقت اس زمانے کے جو ولی خدا تھے، حجت خدا تھے، اس کی نصرت و مدد کی ہے. جناب مریم، جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ اور جناب فاطمہ زہرا کے اگر سلسلے میں دیکھیں تو ان کی جناب مریم کے بیٹے تھے، رسول خدا جناب خدیجہ کے شوہر تھے. جناب فاطمہ زہرا نے اپنے شوہر کی امداد کی. لیکن جناب آسیہ براہ راست اگر ڈائریکٹ دیکھنے جائے تو ولی سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن پھر بھی جناب آسیہ نے جناب موسیٰ کی نصرت و مدد کی. اور اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ جناب آسیہ نے بہانہ نہیں بنایا، لیکن وہ جو کر سکتی تھی وہ اپنی طرف سے انجام دیا. دیکھا کہ فرعونیت ہر بچے کو ذبح کر رہی ہے، تب جناب آسیہ نے جناب موسیٰ کو ایک مرتبہ ان کی حفاظت بھی کی، ان کی پرورش میں بھی حصہ لیا. اگر ہم بھی دیکھنے جائے تو آج فرعونیت دوسرے طریقے سے ہمارے سامنے ہمارے معاشرے میں رائج ہے. اس وقت کا فرعون یہ چاہتا تھا کہ اللہ کی حجت باقی نہ رہے، اللہ کا دین باقی نہ رہے. آج بھی یہ کوشش کی جا رہی ہے. آج ہم دیکھیں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے کتنے ایسی یلغار ہے کہ ہمارے بچوں کے پاس سے ایمان کو چھینا جا رہا ہے. اس وقت ہم جس دین کو فالو کرتے وہ ہم سے تقاضا یہ کرتا ہے کہ اٹھو اے فاطمہ زہرا کی کنیز ہو، اے فاطمہ زہرا کی مجلس کو برپا کرنے والے ہو، اے فاطمہ زہرا کو اپنا آئیڈیل ماننے والے، اٹھو اور دیکھو کہ تم ابھی کیا کر سکتے ہو، اپنے بچے کے ایمان کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہو. اس وقت ضروری ہے کہ ہم اپنے کردار کو انجام دیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں کر سکتی. خدا ایسے کاموں کو دیتا ہی نہیں ہے جو انسان کر نہ پائے. ہاں مشکل ضرور ہوتی ہے، لیکن شعور اور بیداری کے ساتھ، اویئرنیس کے ساتھ، ایک ہدف کے ساتھ، ایک نیت کے ساتھ اگر اٹھے تو انسان ضرور کامیاب ہوتا ہے، انسان ضرور کچھ نہ کچھ حاصل کر سکتا ہے. آج ہم دیکھیں کہ کتنی مائیں اپنے اس کردار کو انجام دے رہی ہے اور کتنا بڑا کنٹریبیوشن ہوگا کہ ایک نیک اولاد ہم معاشرے کو حوالے کر دیں. وہ ایک اولاد جو ہم حوالے کرتے ہیں، ایک چراغ جو ہے وہ کئی چراغوں کو روشن کرتا ہے. عزیزو، آج ہم جناب فاطمہ زہرا کے مناسبت سے کچھ چیزیں دیکھیں. جناب فاطمہ زہرا اتنی عظیم خاتون ہے. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ایسی مجاہدہ ہے جناب فاطمہ زہرا کہ جو ہواؤں کے ساتھ چلنے والی نہیں ہے. یعنی جہاں ہوا ہے سب ہوا بہہ رہی ہے اور سب اس کے ساتھ چل رہے، ویسی خاتون نہیں ہے، بلکہ جناب فاطمہ زہرا تو ہواؤں کے رخ کو بدل دینے والی خاتون ہے. جناب فاطمہ زہرا جب پورا مدینہ اپنے گھروں میں مصلحت کی چادر اڑے ہوئے تھا، اس وقت جناب فاطمہ زہرا اٹھی جبکہ یکا و تنہا ہے اور امامت کے لیے سپر بنی. کیا عظیم کارنامہ جناب فاطمہ زہرا نے انجام دیا ہے. ہمارا سلام ہو اس مظلومہ پر، اس ناصرہ پر، کیونکہ نصرت کرنے والے تو بہت ہوتے ہیں، لیکن ایسی نصرت کی، امامت کی، کہ مولا کائنات کبھی جناب فاطمہ زہرا کو نہیں بھول پائے. ولی خدا کو اتنی ڈھارس تھی، جناب فاطمہ زہرا نے ولایت کو اتنا سپورٹ کیا. یعنی صرف ایک تھی لیکن اس قدر اپنا تمام جتنی بھی اپنے پاس جو بھی ایبیلٹیز تھی، جو بھی کر سکتی تھی، وہ سب کے سب کچھ کر دیا. آپ سب کو پتہ ہے جناب فاطمہ زہرا گھر گھر جا کر دفاع کر رہی ہے، دربار میں گئی، خطبے دیے. یہ جو خطبہ فدق ہمارے پاس موجود ہے، خدا ہمیں اسے پڑھنے کی توفیق دے اور خدا ہمارے دلوں کو، ہماری عقلوں کو، ہماری فکروں کو وہ شعور عطا فرمائے کہ ہم اس خطبات کو سمجھ پائیں. بہترین کلام ہے، ایسا کلام جس میں رسول خدا کی 23 سالہ زندگی کی جو خدمت کی تھی وہ پورا اس کا جناب فاطمہ زہرا نے نچوڑ گویا بیان کیا ہے. وہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جب کسی نے آ کر بی بی سے کہا، کیونکہ بی بی بارہا گھر جا کر اور اتنا لوگوں کو آگاہ کر رہی تھی کہ تمہیں ہو کیا گیا ہے، کیا تم غدیر میں موجود نہیں تھے؟
ایک مرتبہ کسی نے بی بی سے کہا کہ کیونکہ آپ اب آئی ہو، اب دیر ہو چکی ہے، اگر آپ پہلے آتی تو ہم امام علی کو قبول کر لیتے، لیکن پہلے کوئی آ گیا تو ہم نے انہیں قبول کر لیا۔ عزیز، اس وقت بی بی نے کہا تھا کیا تمہیں نہیں پتا مثل الامام مثل الکعبہ، امام کی مثال کعبے کی طرح ہوتی ہے۔ کعبہ لوگوں کے پاس نہیں آتا، لوگ کعبے کی طرف آتے ہیں۔ تمہیں علی علیہ السلام کے پاس آنا چاہیے تھا۔ بڑے بڑے صحابی جب خاموش تھے، جناب فاطمہ زہرا ان کے پاس جاتی ہے اور جانے کے بعد کہتی ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اکثر جواب یہی دیا گیا کہ ہمارے ایک سے کیا فرق پڑے گا، اگر ہم بیدار ہو بھی گئے تو کیا فرق پڑے گا۔ لیکن جناب فاطمہ زہرا نے اپنی اس کوشش کو جاری رکھا۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، میرے ماں باپ قربان ہو جائے۔ عزیزو، جناب فاطمہ زہرا ہمیں یہ بتا رہی ہے، اکثر آج یہ سوال پوچھا جا رہا ہے، کاش ہم کچھ امپورٹنٹ چیزوں کو سمجھ لیں، اگر وہ سمجھ لیا تو پھر شاید ہمارے لیے دوسری تمام چیزوں کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ آج جو ایک سوال کیا جاتا ہے، بہت ساری مرتبہ ہمارے درمیان سے یہ سوال کیا جاتا ہے۔ سوال پوچھنا اچھی بات ہے، میں ہمیشہ تاکید کرتی ہوں کہ یہ مت کہے کہ سوال نہ پوچھے، نہیں، سوال پوچھا کرے۔ عزیزو، اکثر یہ سوال ہوتا ہے، اعتراض ہوتا ہے، ہمارے ذہنوں میں کبھی خیال آتا ہے کہ کیوں جناب فاطمہ زہرا دروازے پر گئی جبکہ گھر میں امام علی موجود تھے۔ عزیزو، علماء ہماری رہنمائی کرتے ہیں، کتابیں ہمیں بتاتی ہے کہ آپ دیکھیں جب تک رسول اسلام زندہ تھے، رسول اسلام اللہ کی طرف سے حجت خدا تھے، جب کبھی دین پر وقت آیا، جب کبھی دشمنوں نے حملہ کیا، اس وقت کس نے نصرت و مدد کی؟ مولا کائنات نے، ناصر بن کر رسول اسلام کے آگے آ گئے، کیونکہ حجت خدا خود نہیں چاہتا، ان کے ناصر جو ہوتے ہیں وہ حجت خدا کی ہیلپ کرتے ہیں، حجت خدا کی حفاظت کرتے ہیں، حجت خدا کو دشمنوں کے سامنے، حجت خدا کے دشمن کے سامنے وہ ناصر جا کر اپنے آپ کو آگے کرتے ہیں۔ اور امام علی کی پوری زندگی ہم دیکھ رہے ہیں کہ امام علی نے رسول خدا کی نصرت کی ہے۔ جب کبھی دین کا وقت آیا، رسول خدا کے ساتھ ہمیشہ کھڑے، اور امام علی نے نصرت کی۔ یہ ذمہ داری کو اس احسن کس طرح سے ادا کیا کہ ہر جنگ میں امام علی نظر آتے۔ جب رسول اسلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اب حجت خدا کون ہے؟ امام علی علیہ السلام۔ اب امام علی علیہ السلام پر جب حملہ ہو رہا ہے تو جناب فاطمہ زہرا ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اب حجت خدا خود نہیں لیکن ان کے ناصروں کو جانا چاہیے۔ اور جناب فاطمہ زہرا نے اپنے آپ کو امام علی کے آگے لا کر یہ بتا دیا کہ میں علی کی سب سے بڑی ناصرہ ہوں، میں وقت کے حجت کی سب سے بڑی نصرت کرنے والی ہوں۔ اور عزیزو، چاہے وہ نصرت کرنے والی حاملہ ہو، چاہے زخمی ہو، لیکن اپنے نصرت کے فریضے کو اتنی اچھی طریقے سے انجام دیا۔ اور ناصر وہ نہیں ہوتا ہے، ناصر خود تو نصرت کرتا ہے، پھر جناب فاطمہ زہرا دوسروں کو بھی دعوت دے رہی ہے، آؤ اپنے وقت کے حجت کی نصرت کرو، اپنے وقت کے ولی کی حجت، ولی اور حجت کی نصرت کرو۔ جناب فاطمہ زہرا نے یہ تمام ایام میں اپنی ذمہ داری کو اس طرح سے انجام دیا، اور نہ کہ صرف زندگی میں بلکہ جناب فاطمہ زہرا نے جو وصیتیں کی تھی آج بھی کتابوں میں وہ درج ہے، اور آج بھی جناب فاطمہ زہرا کا احتجاج جو ہے وہ شروع ہے۔ اگر کوئی بھی اس چیز پر غور و فکر کرے فوراً سوچ سکتا ہے کہ بی بی کس سے راضی تھی، بی بی کی اذیت کی وجہ کیا تھی۔ صرف اتنا ہی غم تھا کہ جناب فاطمہ زہرا یتیم ہو گئی؟ عزیزو، یہ غم تو تھا، لیکن سب سے بڑا غم یہ تھا کہ اسلام یتیم ہو گیا۔ جناب فاطمہ زہرا نے وہ فریضے کو انجام دیا ہے، خطبہ فدق جو اتنا عظیم، جس میں قرآن کی آیتوں کو اس طرح سے بی بی نے دلیل کر کے، قرآن کی آیتوں کے ذریعے دلیل دی، کیونکہ یہ کہا تھا نا کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے۔ قرآن کے ذریعے بی بی نے ثابت کیا کہ باغ فدق میرا حق ہے، اور ثابت ہو بھی گیا تھا۔ در حقیقت فدق کے بعد بی بی بتانا چاہتی تھی کہ ولایت بھی ہمارا حق ہے،
خلافت بھی ہمارا حق ہے، اور وہ خوب جانتے تھے۔ عزیزو، سوال یہ ہے، کیونکہ اگر ہم صرف مجلس پڑھ کر ثواب اور برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ مل جائے گا، یہ تو کریم ابن کریم ہے۔ لیکن اگر اس سے آگے بڑھنا چاہتے تو کیا جناب فاطمہ زہرا آج بھی ہر مجلس میں، کیونکہ الحمدللہ ایام فاطمہ کتنا سلسلہ وار منایا جاتا ہے، خدا سب کی توفیقات میں اضافہ کرے، اور خدا ہمیں یہ حق کا پیغام ہر تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، ہم لوگوں کو بیدار کر سکے انشاءاللہ۔ عزیزو، اتنی کثرت سے آج یہ مجلسوں کا سلسلہ شروع ہے، کیا جناب فاطمہ زہرا ہماری مجلسوں میں آ کر یہ سوال نہیں کرتی ہوگی کہ آج بھی میں ناصروں کی تلاش میں آئی ہوں؟ 11 ہجری میں پہلے علی کے لیے ناصر تلاش کر رہی تھی، آج میں اپنے آخری علی کے لیے ناصر تلاش کر رہی ہوں۔ عزیزو، دین ہمیں ذمہ داری عطا کرتا ہے۔ پروردگار عالم سورہ عنکبوت میں بیان کرتا ہے، کیا تمہارا حاسبہ یہ ہے، کیا تم یہ گمان کرتے ہو؟ دوسرے نمبر کی آیت میں پروردگار کہتا ہے، کیا تمہارا حاسبہ یہ ہے، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم یہ کہو گے کہ ایمان لے کر آئے اور تمہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ تمہارا امتحان نہیں ہوگا؟ عزیز، امتحان تو سب کا ہوگا، جو حجت خدا سے جتنا نزدیک ہوگا اس کا امتحان اتنا سخت ہوگا، لیکن وہ امتحان میں اسے اطمینان ہوگا، کیونکہ ولی خدا کے ساتھ ہوگا، اور اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں ہو سکتی، اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ عزیزو، یہی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آج بھی ناصروں کی تلاش میں ہے۔ کاش اسی مجلس سے میں، آپ، ہم سب ایسا کوئی کام انجام دے کہ امام کے ناصروں میں ہمارا شمار ہو جائے۔ امام علی علیہ السلام ایک مقام پر مفہوم یہ ہے کہ امام علی کہہ رہے تھے، جب سے رسول کو میں نے دفن کیا میری نگاہ ہمیشہ ایک گروپ کو تلاش کرتی تھی، اور وہ تھا ناصروں کا گروپ کہ جو میری نصرت کرے۔ عزیزو، آج زمانے کے امام بھی انتظار کر رہے، پروردگار ان مجلسوں کے نتیجے میں ہمیں نصرت کے قدموں میں، نصرت کرنے کی جو ذمہ داری ہے اس میں چند قدم آگے بڑھائے انشاءاللہ۔ جناب فاطمہ زہرا نے اس زخمی عالم میں ولی خدا کی حفاظت کی، وہی جناب فاطمہ زہرا گھر میں رہ کر اپنی ذمہ داری کو بھی ادا کر رہی ہے، وہی جناب فاطمہ زہرا تعلیم اس طرح سے دیتی ہے، عبادت اس طرح سے کرتی ہے، سخاوت کا وہ جذبہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر کبھی انسان غور و فکر کرنے لگے تو اسے شرم محسوس ہوتی ہے۔ وہ جناب فاطمہ زہرا جن کی دعاؤں کا خزانہ ہمارے پاس موجود ہے، بڑی افسوس کی بات ہے کہ کبھی کبھی ہم اس کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوتے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کتنی نعمتیں موجود ہیں، خزانے پر بیٹھے، اور ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کون کون سے خزانے ہمیں عطا کیے گئے۔ دعا ذوق پر جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں، صحیفہ فاطمہ، کتنی دعاؤں کا آپ انڈیکس جا کر صرف پڑھیں، کتنی ساری دعائیں موجود ہیں، اور ایک ایک دعا انسان کے معرفت کو اتنا بلند کرتی ہے، انسان اپنے رب کے حضور میں اپنے آپ کو پاتا ہے، انسان کی دنیا اور آخرت دونوں جو ہے اس میں اسے اتنی آسانی، اتنی ترقی، اتنی کامیابی نظر آتی ہے۔ اور کیوں نہ ہو جناب فاطمہ زہرا کو خدا نے وہ منزلت عطا فرمائی ہے۔ عزیزو، آپ دیکھیں، یہی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اگر ان کی شاگردوں کے بارے میں ہم دیکھنا چاہیں، جناب ام ایمن جنتی خاتون، جس کے لیے رسول کہہ رہے ام ایمن کی ایک کی گواہی کافی ہے، جناب فضہ، جب کبھی جناب فضہ کا نام آتا ہے مجھے یہ القاب سب سے پہلے میرے ذہن میں آتا ہے کہ جناب فضہ کا ایک ٹائٹل جو ہے وہ یہ ہے کہ باب فاطمہ الزہرا، جناب فاطمہ زہرا تک پہنچنے کا دروازہ۔ جناب فاطمہ زہرا نے کیا تربیت کی کہ مسلسل قرآنی لہجے میں جناب فضہ گفتگو کر رہی ہے۔ جب شاگرد اتنی عظیم ہو تو خود استاد کیسی ہوگی،
کتنا انس ہوگا انہیں قرآن سے. اور عزیزو پھر ہم دیکھ رہے اسما بنت امیس جو بی بی کا پورے مدینے کے مرد جب خاموش ہے، جب چھپ گئے ہیں، جب گواہی کے لیے نہیں آ رہے، اسما بنت امیس بی بی کے حق میں گواہی دے رہی ہے. جب گواہ مانگے گئے، یہ کچھ عورتیں ہیں جو ہمیں بتا رہی ہے کہ کنیز جناب فاطمہ زہرا کیسی ہوا کرتی ہے. میں لاکھ مرتبہ کہوں لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارا کردار یہ گواہی دے کہ واقعاً ہم کنیز جناب فاطمہ زہرا ہے. عزیزو ہر ائمہ کے پاس خدا نے قرآن میں کہا ہے وسیلے کے ذریعے اللہ کے پاس دعا کرے. ہمارے پاس الحمدللہ اتنے عظیم وسیلے خدا نے ہمیں ان سے وابستہ کر دیا ہے، لیکن جناب زہرا کا ایک خاص مقام ہے. اور جب بی بی عطا کرتی ہے تو نہ صرف اس دنیا میں بلکہ اس دنیا تک عطا کرتی ہے. بس میں نے کوئی ایسی بات نہیں، الحمدللہ صاحب علم کا مجمع ہے. ہر طرف سے آج تو ہمارے پاس کتنی انفارمیشنز کتنی زیادہ تعداد میں آ رہی ہے. بات کون سی ہے کہ ہم ان کی طرف رغبت نہیں کر پا رہے. پروردگار عالم قرآن مجید میں بیان کرتا ہے، پروردگار کہہ رہا ہے کہ میں نے کثیر تعداد میں جنات اور انسان کی کثیر تعداد ہے ان کو جہنم میں ڈالنے کا ارادہ کیا. اب خدا وجہ بتا رہا ہے کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ آنکھ رکھتے لیکن دیکھتے نہیں ہیں، کان رکھتے لیکن سنتے نہیں ہیں، دل رکھتے لیکن سمجھتے نہیں ہیں. کون ہے وہ لوگ کہ جو کان رکھتے ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں، آنکھ رکھتے لیکن دیکھتے نہیں ہیں، دل رکھتے لیکن سمجھتے نہیں ہیں؟ خدا کہہ رہے اولئک هم الغافلون، یہ سب کے سب غافل ہے. غفلت عزیزو بہت بڑی بیماری ہے. انسان سب کچھ جان رہا ہوتا ہے لیکن پھر بھی غافل ہو جاتا ہے. کس چیز میں غافل ہو جاتا ہے عزیزو؟ دنیا کی چمک دمک میں غافل ہو جاتا ہے. شیطان کبھی غفلت میں ڈال دیتا ہے، کبھی اس کی عادتیں ہیں. انسان جانتا ہے اسے بڑھنا بھی ہے، وہ اس کی طرف وہ راستے کو اختیار بھی کرنا ہے، لیکن پھر بھی وہ کبھی کبھی اتنا غافل ہو جاتا ہے کہ وہ بھول ہی جاتا ہے. اسی لیے امام فرماتے ہیں، یہ حدیث بہت اہمیت رکھتی ہے کہ انسان اس کو یاد رکھے. امام فرماتے ہیں خدا رحمت نازل کرے اس پر جو یہ یاد رکھتا ہے، جو یہ سوچتا ہے کہ وہ کہاں سے آیا ہے، کہاں جانے والا ہے اور کیوں آیا ہے. کہاں سے آیا ہے، کہاں جانا ہے اس کو، اور اس دنیا میں کیوں آیا ہے. خدا محمد اور آل محمد کے صدقے میں ہمیں غفلت سے محفوظ رکھے، بیداری نصیب فرمائے. اور عزیزو جب انسان بیدار ہو جاتا ہے تو آپ دیکھیں پھر عزیزو وہ یقیناً اس کو اپنے کوئی غم نہیں لگتے. وہ ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ جب بی بی جو اتنی عظیم ہستی ہے، جس کی برکت کی وجہ سے خدا نے پوری کائنات کو خلق کیا ہے، وہ بی بی دین اتنی قیمتی چیز ہے کہ وہ بی بی اپنا سب کچھ قربان کر رہی ہے. تو پھر میں کیوں نہ اپنا سب کچھ قربان کروں. عزیزو آج کتنے شہداء ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا لاشا نہ ملے، ہم گمنام رہے. کیونکہ جو گمنام رہتا ہے اس کے پاس جناب فاطمہ زہرا خصوصی طور پر اس کی قبر پر آتی ہے. عزیزو آپ دیکھیں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جب سے بی بی اس دنیا میں آئی تب سے مسلسل دین کے لیے قربانی دے رہی ہے. پہلے شیب ابو طالب میں گئی، رسول اسلام پر جو مظالم ہو رہے تھے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی. پھر عزیزو جب مولا کائنات کے گھر پر آئی اور کیسا شوہر کہ جس کے لیے آپ دیکھیں کہا گیا جناب فاطمہ زہرا اور امام علی ہم پلہ ہے، ہر فضیلت میں ایکول ہے. مولا کائنات کو جتنی فضیلت حاصل ہے شہزادی کونین کو بھی وہ فضیلت حاصل ہے.
اور عزیزو وہی جناب فاطمہ زہرا کے لیے مولا کائنات کہتے ہیں جب بی بی کی شہادت ہو گئی، جب بی بی موجود تھی، تب رسول اسلام نے خود یہ سوال پوچھا تھا کہ تم نے فاطمہ زہرا کو کیسا پایا؟ مفہوم بیان کری، اور امام علی کہہ رہے ہیں کہ میں نے عبادت میں بہترین مددگار پایا۔ عزیزو ہم یہ جملات کو عقیدے کے طور پر بہت محبت سے سن لیتے ہیں، لیکن یہ محبت معرفت میں منتقل نہیں ہوتی، یعنی یہ محبت جو تھی وہ ہمیں معرفت تک لے جانے کا ایک ذریعہ تھی۔ اگر معرفت تک پہنچتے تو ہماری زندگی میں چینج آتا، لیکن ہم بہت ساری فضیلتوں کو، اہل بیت کی بہت ساری فضیلتوں کو سنتے ہیں، محبت کرتے ہیں، جذبہ دکھاتے ہیں، ایکسپریس کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، جو ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے، لیکن اس سے بڑھ کر بھی ایک چیز تھی، اور وہ تھی کہ یہ تمام کلمات، یہ گفتگو جو ہے وہ ہمیں معرفت تک لے کر جائے۔ اس کے ذریعے ہم ان ہستیوں کو پہچانیں کہ ان ہستیوں میں کون سے گوہر رکھے ہوئے ہیں، اور یہ گوہر کی وجہ سے یہ اتنے عظیم ہو گئے، اور یہ اتنے عظیم ہو گئے، خدا نے ہمارے لیے ان کو رول ماڈل بنا دیا، آئیڈیل بنا دیا کہ تم اس گوہر کو دیکھو، پہچانو، اور پھر اپنے اندر اس گوہر کو لانے کی کوشش کرو۔ اور عزیزو جب جناب مولا کائنات کو جب بی بی کی شہادت کے بعد پوچھا گیا کہ فاطمہ زہرا ایک خوشبودار پھول تھی جس کے جانے کے بعد بھی میرا ذہن معطر ہے۔ امام حسن علیہ السلام فرما رہے شب جمعہ جب تک صبح کی سفیدی نمودار ہو جاتی، میری ماں مصلی عبادت پر ہوتی تھی، اور پھر دعا کیا کرتی تھی؟ عزیزو دعا کرتی تھی۔ کس کے لیے کرتی تھی؟ پڑوسیوں کے لیے کرتی تھی، دوسروں کے لیے کرتی تھی۔ اور جب امام حسن علیہ السلام نے جب سوال کیا تو بی بی سمجھاتے ہوئے، یہ گفتگو اس لیے ہوتی ہے تاکہ ہمارے تک پہنچ سکے، سمجھاتے ہوئے کہہ رہی ہے کہ پہلے دوسرے پھر ہم۔ کبھی کبھی یہ سب چیزیں بہت سادہ سی محسوس ہوتی ہے، لیکن اس پر غور و فکر اور تدبر ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ان مجلسوں کو سنیں اور پھر عزیزو بس یہ کمپلیٹ ہو، ہماری ذمہ داری ختم نہیں، سب سے زیادہ ذمہ داری میری ہے اور پھر ہم سب کی ہے۔ جو 10 تحفے خدا نے عطا فرمائے عزیزو جناب فاطمہ زہرا جو سب سے عظیم خاتون ہے، سب سے بہترین خاتونوں میں جناب فاطمہ زہرا کا نام ہے۔ خدا نے جناب فاطمہ زہرا کو کیا تحفہ عطا فرمایا؟ علم کا تحفہ عطا فرمایا۔ اب سب کو بتایا علم نور، جتنا علم آتا جائے گا تمہاری زندگی نورانی ہوتی جائے گی۔ اسی لیے جب امام سے کوئی سوال کرتا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ رسول خدا نے امام علی کو یہ والا علم عطا فرمایا، ایسا علم عطا فرمایا، یعنی علم کے 1000 باب، 1000 دروازے ان پر عیا کیے، اور پھر اس میں سے امام علی نے اور 1000 دروازے اوپن کیے اور 1000 دروازے کھولے۔ تب امام کہتے تھے ہمارے پاس ظفر بھی ہے، ہمارے پاس جامعہ بھی ہے، یعنی یہ سب کتابوں کے نام ہیں۔ وہ آنے والا تعجب کرتا ہے، اور پھر امام کہہ رہے ہیں ہمارے پاس مصحف بھی ہے، ہماری جدہ کی لکھی ہوئی، یعنی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی جو کتاب ہے، مصحف جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، زبانے کے امام کے پاس موجود ہے۔ عزیزو اگر بی بی کا علم اس مقام پر ہو تو ہمیں علم سے محبت تو ہونی چاہیے، ہمیں بیسک مسائل تو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ماں کو پتہ ہے تو عزیزو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اپنے گھر میں پاکیزگی کا خیال رکھے گی، اپنی اولاد کو اس طرح سے ٹرین کرے گی، اور پھر عزیزو اولاد جب آگے بڑھے گی، معاشرے میں جائے گی، پوری سوسائٹی میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ پروردگار عالم نے جب کبھی کوئی بڑا انقلاب لانا چاہا، بڑی کوئی تبدیلی لانا چاہی، ایک عورت کو سب سے پہلے سلیکٹ کیا ہے۔ سورہ قصص کی آپ پہلی 6-7 آیتوں کو اسٹڈی کریں۔ سورہ قصص پہ پروردگار عالم کہتا ہے میں نے ارادہ کیا ہے، وَنُرِيدُ أَن نَّمُلَّ الَّذِينَ تُسْرِفُوا فِي الْأَرْضِ، جو آیت ہے 5 نمبر کی، کہ میں نے ارادہ کیا اس کی زمین کو، مظلوموں کو اس زمین کا وارث قرار دیں گے۔ اور پھر کہا کہ ہاں فرعون کی جو حکومت تھی جس میں مردوں کو قتل کیا جاتا تھا، عورتوں کو قیدی بنایا جاتا تھا، ہم نے یہ ارادہ کیا کہ اب اس میں تبدیلی لائیں گے، یعنی ایک حق تھا، ایک باطل تھا۔ خدا کہہ رہا ہے کہ باطل جو تھا،
یعنی جو ظالم تھا، فرعون تھا، وہ مظلوموں پر، جو کمزور تھے اس پر ظلم کر رہا تھا. خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے چاہا کہ اب اس کو چینج کیا جائے، تو خدا کہتا ہے میں نے مادر موسیٰ پر وحی نازل کی کہ اپنے بچے کو دودھ پلا اور دریا کے حوالے کر دے. پھر خدا آگے کہہ رہا ہے کہ اور غم بھی مت کرنا اور حزن بھی مت کرنا ہے. ہم اسی کو نبی بنا کر تمہاری طرف واپس پلٹائیں گے. اتنا بڑا پیغام ہے. خدا ایک عورت کو سلیکٹ کر رہا ہے. ابتدا میں ایک عورت ہے جس کے ذریعے یہ پوری تبدیلی خدا لانا چاہتا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ اگر عورت چاہے تو اتنی بڑی تبدیلی کی ذمہ دار بن سکتی ہے. سورۃ تحریم میں پروردگار عالم جناب آسیہ کے لیے کہہ رہا ہے اے ایمان لانے والو، فرعون کی زوجہ کو میں نے تمہارے لیے اسوہ حسنہ بنایا. تمہارے لیے نمونہ عمل ہے، صرف عورتوں کے لیے نہیں، ایمان والوں کے لیے جناب آسیہ فرعون کی زوجہ جو ہے وہ نمونہ عمل ہے. یہ قرآنی آیت جو ہوتی ہے اس میں پیغام ہوتے ہیں، اس میں تدبر اور غور و فکر کرنا ہوتا ہے. جب عورت اتنی آگے بڑھ سکتی ہے، اتنے مقام حاصل کر سکتی ہے، تو پھر ہم اپنی ذمہ داریوں کو بھی پہچانیں کہ خدا نے مجھے کیا ذمہ داری عطا فرمائی ہے. اور عزیزو یہی سب سے بڑا حق ادا کرنا ہوگا مجلسوں کا، کیونکہ جب ہم اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیں گے، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں گے، اور یہی وجہ بنے گی کہ زمانے کے امام کے ظہور کے لیے راستے ہموار ہو سکے. امام انتظار کر رہے ہیں. عزیزو قوم امتحان دے رہی ہے، بہت سارے لوگوں نے اپنا کنٹریبیوشن دے دیا ہے. اب ہم دیکھیں کہ مجھے اپنی طرف سے کون سی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے. عزیزو یہ دین بہت ساری قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے. یہ دین کے لیے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا رات کے وقت ایک ایک کے دروازے پر جا کر سوال کرتی تھی. ایک بہت زید عالم ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابتدا میں یعنی سٹارٹنگ میں جب رات کے وقت جناب فاطمہ زہرا جاتی تھی، لوگ دروازہ بھی کھولتے تھے، کوئی ایکسکیوز بنا دیتے تھے، لیکن دروازہ کھولتے تھے. لیکن کچھ وقت کے بعد، تھوڑے عرصے کے بعد، لوگوں نے دروازہ کھولنا بھی بند کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ اتنا یہ وقت پر تو رسول کی دختری آئی ہوگی. اور جناب فاطمہ زہرا کو ان چند دنوں میں 75 یا 95 دنوں میں جناب فاطمہ زہرا پر وہ مصائب گرے کہ صابرہ بی بی یہ نوحہ پڑھتی ہوئی نظر آئی. بابا تمہارے بعد مجھ پر اتنے مصیبت گری، اتنے مظالم ڈھائے گئے کہ اگر پہاڑوں پر گرتے تو سرما ہو جاتے. عزیز آج شہادت کی رات ہے. اگر میں کچھ بھی نہ کہوں، شاید کچھ بھی نہ پڑھوں، صرف اتنا کہہ دوں، 4 چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر ایک ماں اس دنیا سے جا رہی ہے. کیا آنسو لانے کے لیے کافی نہیں ہے؟ عزیز شیخ عباس قمی یہ نقل کرتے ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا کہتی تھی کہ پروردگار میں اس دنیا سے سیر ہو چکی ہوں، نہ جانے وہ مقدس ذات پر کیا ظلم ہوئے کہ ان کی مٹی سے بھی ہم محروم ہو گئے. اے خاک مدینہ تیری گلیوں میں ابھی تک ہم بنت پیمبر کی لہر ڈھونڈ رہے ہیں. حقیقی قبر کو مخفی کر دیا گیا کیونکہ وہ مقدس ذات پر اتنے زیادہ ظلم ہوئے. اور اگر کسی نے سوال بھی کیا تو کہا جو راز ہے اسے راز رہنے دو. جہاں پر امکان ہے اس میں سے ایک امکان جنت البقیع، لیکن جو 11 اماموں کی ماں ہے، نہ ان کا کوئی مظہر ہمیں نظر آ رہا ہے، اور جنت البقیع میں تو چند کنکر اور ریت کے سوا کچھ نظر نہیں آتا. عزیزو ولایت کی سب سے بڑی مددگار اگر کوئی تھی تو وہ مولا کائنات کی جناب فاطمہ زہرا کی ذات تھی. نہج البلاغہ میں
جب جناب فاطمہ زہرا کو دفن کرتے وقت امام علی نے ایک مرثیہ پڑھا ہے، ضرور اس کا مطالعہ کرے۔ عزیزو، اپنی طرف سے کوئی کنٹریبیوٹ دے، یقیناً یہ کریم ابن کریم کا گھر ہے، اور آپ یاد رکھیں اسی میں سب سے بڑی سعادت ہے، اسی میں نجات ہے۔ خطبہ فلق ضرور پڑھنے کی کوشش کرے، ہر لینگویج میں موجود ہے۔ کم از کم ہم یہ تو کہہ سکیں بیوی آپ کے کلام کو ہم نے پڑھنے کی کوشش کی، کیونکہ صرف مخاطب وہ نہیں ہوتے عزیز و بیوی کا کلام جو ہوتا ہے وہ سب کے لیے پیغام ہوتا ہے۔ اگر کسی نے سب سے زیادہ امام علی کے درد کو سمجھا ہے تو وہ شہزادی فاطمہ زہرا کی ذات ہے۔ ایک مرتبہ جناب فاطمہ زہرا سوال کرتی ہوئے مصائب کو اپنے الفاظ میں بیان کرتی ہوں، کہا ابو الحسن میں نے سنا ہے کہ مدینے والے تمہیں سلام نہیں کرتے۔ مولا کائنات داڑھیں مار مار کر رونے لگے، بہت زیادہ گریہ کرنے لگے۔ کہا بات یہ نہیں ہے کہ مدینے والے مجھے سلام نہیں کرتے، لیکن میں علی ہو کر اگر لوگوں کو سلام کرتا ہوں، لوگ مجھے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے۔ عزیزو، عالم دین بیان کرتے ہیں کہ مصائب تو بہت زیادہ تھے، بہت زیادہ مصائب تھے۔ کون سے مصائب کو بیان کیے جائے، لیکن سب سے زیادہ سخت مصائب بی بی کے لیے کون سے گزرے؟ یعنی یہ سب مصائب میں جتنی بھی مصائب ڈھائے گئے اس میں سب سے زیادہ سخت مصائب بی بی کے لیے کون سے تھے؟ کہا علماء کہتے ہیں کہ 2 مصائب ایسے تھے، جس میں سے پہلا یہ تھا کہ جب بی بی سے کہا گیا یا تو دن میں رویا کرے یا تو رات میں رویا کرے، بی بی کے لیے سخت گزرا۔ اور دوسرا سخت مصائب یہ تھے کہ عالم دین کہتے ہیں کہ جب جناب فاطمہ زہرا کو وہ صدیقہ کو بھرے دربار میں جھٹلایا گیا، بی بی کے لیے بہت سخت تھا۔ صادق کہتے سچ بولنے والے کو، صادقہ اس کو کہتے جو سچ بولتی ہو، بہت زیادہ سچ بولتی ہو، لیکن صدیقہ اسے کہتے جو وہ بولے وہ ہو جاتا ہے۔ اگر وہ کہے کہ بچوں تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہے تو خدا رضوان کو درزی بنا کر بھیجتا ہے۔ وہی فاطمہ زہرا کو جب دربار میں جھٹلایا گیا، گواہ مانگے گئے، بی بی کے یہ مصائب بہت سخت تھے۔ اب مسلسل بی بی بیمار ہے اور وہ وقت بھی آتا ہے، وصیتوں کا سلسلہ شروع ہوا اور وصیت مکمل ہوئی۔ جناب فاطمہ مولا کائنات مسجد میں ہے، اب کسی نے جا کر امام علی کو پیغام دیا کہ بی بی اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہے۔ زید علماء یہ کہتے ہیں کہ مولا کائنات کا گھر اور مسجد بہت قریب تھا، لیکن یہاں مسجد سے گھر آتے آتے میرا مولا 3 مرتبہ بیٹھ گیا راستے میں، اور وہ وقت بھی آیا کیونکہ زیادہ زور سے گریہ نہیں کرنا بی بی کی وصیت تھی، مجھے مخفی طور پر دفن کیا جائے، میرے جنازے میں دشمنوں کو شریک کرنے کی اجازت نہیں دی جائے، اس لیے سب کچھ مخفی طور پر کیا جا رہا تھا۔ یہاں پر وہ وقت بھی آیا، علماء بیان کرتے، میں مصائب کو اپنے الفاظ میں بیان کرتی ہوں کہ آواز دی چھوٹے چھوٹے بچوں کو گاؤ اور ماں کا آخری دیدار کر لو۔ علماء میں مشہور یہ ہے سب بچے بڑھے لیکن امام حسین آگے نہیں بڑھے، اور پھر کہا میں اپنی ماں کے مرتبے کو جانتا ہوں، جب ماں آواز دے گی تب حسین آگے بڑھے گا۔ بندے کفن ٹوٹے، ہاتھ بلند ہوئے، امام حسین اپنی ماں سے لپٹ گئے، فرشتوں میں کوہرام برپا ہو گیا۔ امام علی نے بڑی شفقت اور محبت سے ماں اور بیٹے کو جدا کیا۔ میرا دل کہتا ہے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرا ہوگا، دلاسا دیا ہوگا اور پھر جدا کیا ہوگا۔ جب کبھی یہ مصائب سوچتے ہیں، پڑھتے ہیں تو خیال آتا ہے کربلا میں بھی ایک بچی تھی جو اپنے باپ کی لاش سے، کچلی ہوئی لاش سے جب بین کر رہی تھی، اس سکینہ کو دلاسا دینے کے لیے ہاتھ تو آگے نہیں بڑھا، ہاتھ تو بڑھا لیکن ظلم کرنے کے لیے بڑھا۔ ایسا ظلم ہوا کہ بچی کو یقین ہو گیا کہ میں یتیم ہو گئی، میرا بابا مارا گیا۔ عزیز آنکھوں میں آنسو ہوگا۔
دل کی گہرائی سے اس دعا کو کبھی فراموش نہ کہے، بار بار کہے، لیکن جب کبھی جناب زہرا کے مصائب کو بیان کرے، جب مصائب میں آپ کی آنکھوں میں آنسو، اس دعا کو ضرور مانگا کرے، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار ان تمام مظالم کے انتقام کے لیے تیری آخری حجت امام کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کے ظہور میں آسانی فرما، ہمیں امام کے تابع فرمان اور شیعہ سے بنا دے، ہماری زندگی کو، یہ مجلسوں کو نیکی میں اضافے کا سبب بنا دے۔ پروردگار تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ اس بزم سے اٹھے اس سے پہلے ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دے۔ پروردگار جتنے بھی انتظام کرنے والے، شامل ہونے والے، سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، دنیا اور آخرت میں اجر عظیم عطا فرما۔ پروردگار جنت البقیع کو جلد سے جلد آباد فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگار تیری عزت سے عزت جو چھینی نہ جا سکے، تیری نصرے والی آنکھ سے ہماری حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، مظلومین کی حفاظت فرما، دشمنان دین کو سر نگو کر دے، ان کے حوصلے کو پست کر دے، ان کے ہتھیاروں کو کند کر دے، ان کی سازش میں انہی کو گرفتار کر دے۔ پرچم اسلام کی بلندی کے لیے پروردگار دنیا میں عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے تیری آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے مخلص انصاروں میں ہمارا شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ A very humble request to recite Surah Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ پروردگار عالم، یہ عظیم سورہ کی تلاوت، مجلس، حدیث قصہ، مرثیہ، ماتم، یہ ساری عبادت تیری بارگاہ میں تو قبول فرما۔ یہ سب ذکر کا نذرانہ پیش کرتے ہیں 14 معصومین کی بارگاہ میں، بالخصوص ہمارے وقت کے امام کی بارگاہ میں، تمام شہدائے کربلا، یتیمان کربلا اور اسیران کربلا کی بارگاہ میں، اس سے جو بھی ثواب حاصل ہو وہ جملہ مرحوم مومن و مومنات کے ارواح کو پہنچے، بالخصوص بانی مجلس کے مرحومین کو پہنچے، مجلس میں شرکت کرنے والی ہر ایک مومنہ کے مرحومین کو پہنچے، وہ مرحومین جس کا کوئی فاتحہ یا دعا کرنے والا نہ ہو۔ اے غفور الرحیم، اے غفور الرحیم، ہر ایک مرحومین کی مغفرت فرما، ان کی تمام گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرما، ان کی قبر کو وسیع اور نورانی فرما، برزخ کے عالم کی سختیاں دور فرما، پل صراط کا سفر آسان فرما، محشر کی منزل کو آسان فرما، اور جنت الفردوس میں جوار معصومین کے قریب جگہ عنایت فرما۔ پروردگار اللہم اغفر لی مومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ صلی اللہ علیہ یا فاطمے، صلی اللہ علیہ یا فاطمے،
صلی اللہ علیہ یا فاطمے صلی اللہ علیہ یا فاطمے اللہ اکبر یہ ذکر خدا اللہ اکبر یہ عطائے رب اللہ اکبر یہ رزق جہاں ملتا ہے زہرا بس تیرے سبب صلی اللہ علیہ یا فاطمے 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 کیسے تھاموں دیوار و در کو اے فضا شولوں میں احمد کا ٹکڑا زخمی ہے پہلو شکستہ اللہ اکبر یہ درد درود اللہ اکبر یہ مصیبتیں اللہ اکبر یہ زخم میرا خونی ہے کوثر کی سبایتیں صلی اللہ علیہ یا فاطمے 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 کیسا غم تھا روشن دن پر بھی اگر پڑتا ہر سمت ہوتا اندھیرا لیکن بی بی کے بس لبوں پہ تھا الحمدللہ برقضائے روح الحمدللہ ہر رنج و الم الحمدللہ میں بنت ابی تھامے ہوں تنہا ہے در کا علم صلی اللہ علیہ یا فاطمے 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 شرمندہ ہے بیت اللہ کا حسین نقشہ یثرب میں احمد کا روضہ رو رو کے پڑھتا ہے نوحہ سبحان اللہ روشن ہے رات دن سبحان اللہ یہ روضہ رسول سبحان اللہ رونق ہے چار سو اجڑی ہوئی ہے مگر قبر بطول صلی اللہ علیہ یا فاطمے 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 یا حسین 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 زيارة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا بنت رسول الله. السلام عليك يا بنت نبي الله. السلام عليك يا بنت حبيب الله. السلام عليك يا بنت خليل الله. السلام عليك يا بنت صفي الله. السلام عليك يا بنت أفضل الأنبياء الله. السلام عليك يا بنت خير البرية.
السلام عليك يا سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. السلام عليك يا زوجة ولي الله وخير الخلق بعد رسول الله. السلام عليك يا أم الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة. السلام عليك أيتها الرضية المرضية. السلام عليك أيتها الفاضلة الزكية. السلام عليك أيتها الحوراء الإنسية. السلام عليك أيتها المظلومة المغصوبة. السلام عليك أيتها المضطهدة المقهورة. السلام عليك يا فاطمة بنت رسول الله ورحمة الله وبركاته. يا ممتحنة امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرا، وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وصيه، فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك. السلام عليك يا سيدتي نسائي ومبشره الأولياء حليفة الورع وزهدي والتفاح الفردوس. السلام عليك يا فاطمة الزهراء. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا أم المصائب زينب بنت أمير المؤمنين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على شهداء جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس وأنيس النفوس. السلام عليك يا أيها المدفون بأرض طوس. السلام عليك يا مغيث الشيعة والزوار في يوم الجزاء. روحي وجسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتن الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا قاطع البرهان. السلام عليك يا إمام زماننا هذا. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته.